قرآن کا ترجمہ پڑھ لو۔ دہشت گرد کے نام پاکستانی بیٹی کا ایسا پیغام جس نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسند سوچ کو ختم کرنے کی ضرورتوں پر بحث تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کو اسلاموفوبیا سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اسلام کو انتہا پسند مذہب قرار دے کر اس سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، جبکہ مسلمان مذہبی رواداری اور امن پر ایمان رکھنے والی قوم ہیں۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے سانحہ میں جہاں 50 مسلمانوں کو ایک گورے دہشت گرد نے شہید کیا، وہاں مسلمانوں نے پوری دنیا کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ اس ایک واقعے کے بعد پوری دنیا نے مسلمانوں کے مذہبی نظریے سے بھی آگہی حاصل کی ہے کہ کس طرح شہید ہونے والوں کے لواحقین ہمت اور استقامت سے اپنے غم بھول کر انتقام کے بجائے امن کا پرچار کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والوں کے لواحقین نے دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام انہیں صبر اور امن کی تلقین کرتا ہے، نہ کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی ایمان افروز پیغام ذیشان رضا شہید کی بہن مریم گل نے دہشت گردوں کے نام جاری کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ کے واقعے میں 9 پاکستانی شہید ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ میں ذیشان رضا اور ان کے والدین بھی شہید ہوئے۔ ذیشان رضا، ان کے والد غلام حسین اور والدہ کرم بی بی کو حکومت پاکستان نے پہلے لاپتہ قرار دے دیا تھا۔ ذیشان کی بہن مریم گل کا کہنا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی دہشت گرد کو قرآن پاک کا ترجمہ پہنچا دے۔ دعا ہے کہ برینٹن قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ مریم گل کا مزید کہنا تھا کہ بھائی کو بھلانا بہت مشکل ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور جب مجھے کرکٹ کھیلنا بھی سکھایا تھا۔ جبکہ صدر مملکت کی کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی واقعے میں شہید سید اریب احمد اور ذیشان احمد کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی ہے۔ صدر مملکت نے شہید ذیشان کے اہل خانہ سے ملاقات میں گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور ان کی بلندی درجات کی دعا کی۔ صدر نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ذیشان احمد کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو اس کی زندگی طویل ہوتی ہے، یہ معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ایک سفید فام دہشت گرد نے نیوزی لینڈ کی 2 مساجد کے اندر گھس کر 50 نمازیوں کو شہید کر دیا، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 پاکستانی بھی شامل تھے۔ شہادت کا رتبہ پانے والے پاکستانیوں میں ہارون محمود، سہیل شاہد، سید اریب احمد اور سید جہاداد علی بھی شامل ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔